اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں چند مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ القصص میں اللہ بیان کرتا ہے، سورہ انبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا، اے میرے نبی یاد کرو میرے بندے ایوب کو، جب کئی برس تک اس کے بدن میں بیماری ہم نے لائق کر دیا، میرا بندہ ایوب اپنی بیماری میں ہم کو پکارا، ہم کو پکارتے ہوئے کہا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سورہ انبیاء کے 80 پر 3 نمبر آیت، اے میرے اللہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میری تکلیف کو دور کرما، اے اللہ میری تکلیف کو مجھ سے دور کر دے۔ جب میرے بندے ایوب نے مجھ سے دعا کیا، ہم نے اس کی بیماری کو شفا میں بدل دیا، ایک پانی کا چشمہ نکالا، غسل کرنے کا حکم دیا، اس غسل سے اس کی ساری بیماری دور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے 80 پر 7 نمبر آیت میں، یاد کرو میرے بندے یونس کو، جب مچھلی کے پیٹ میں وہ قید ہو گیا، اللہ سے دعائیں کرنے لگا، اذ نادا فی الظلمات، جب وہ کئی تاریکیوں میں ہم کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ نہیں ہے میرا معبود سوائے تیرے، اے اللہ تو اگر رحم نہیں کرے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں، اے اللہ ظلم کرنے والوں میں بن جاؤں گا۔ جب میرے بندے یونس نے مچھلی کے پیٹ میں ہم کو پکارا، ہم نے اس کی دعا قبول کر لیا، مچھلی کے پیٹ سے اسے نجات دلا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر کے 144 میں آیت میں کہتا ہے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر میرا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ میں ہم سے دعائیں نہ کرتا، قیامت کی صبح تک وہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہو جاتا، کبھی مچھلی کے پیٹ سے باہر نہیں نکلتا، لیکن انہوں نے ہم سے مانگا، ہم نے ان کی دعا قبول کر لیا۔ یاد کرو میرے بندے زکریا کو 90 پر 5 سال ہو گئے، 90 پر 6واں سال رننگ ہے، بڑھاپے میں اپنی بھانجی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بے موسم وہ پھل دیکھ رہی ہے، اپنی سالی کی بچی، ان کے خالو تھے زکریا علیہ السلام، مریم علیہ السلام کو بے موسم اللہ پھل دے رہا ہے، زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سورہ انبیاء 80 پر 9 نمبر آیت، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، تو بہترین وارث دینے والا ہے، اللہ مجھے وراثت عطا فرما۔ جب میرے بندے زکریا نے ہم سے دعا کیا، ہم نے بڑھاپے میں اسے اولاد سے نوازا، نام رکھ کر دیا، اس کا نام یحییٰ، آگے چل کر اسے بھی نبی بنائیں گے۔ یہ مومن ہیں، ایوب، یونس، زکریا، آدم، یہ میرے مومن انبیاء بندے ہیں جو اپنی مصیبتوں میں مجھے پکارتے ہیں، میں ان کی پکاروں کو سنتا ہوں۔ اگر تم بھی مومن ہو ڈائریکٹ مجھے پکارو۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، انہوں نے دعا کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اے اللہ تو رحم نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا، اے اللہ نقصان اٹھانے والے میں بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول کیا، ان پر رحم کیا، ان کو معاف کیا، جنت سے نکال دیا، جنت کے لباس نکال کر جنت سے اتار دیا سری لنکا کے پہاڑوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو، اور جبل الرحمہ حضرت حوا علیہ السلام کو۔ میرے دین اور اسلامی کئی سال بھٹکتے رہے دنیا میں، کئی سال بھٹکتے رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے نبی کے محمد کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ سن لیا، کہاں ہے بھئی لکھ کر؟ نہیں، اچانک آدم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ روزانہ دعا کر رہے ہیں، اللہ نہیں سن رہا آدم علیہ السلام کی، اچانک ایک دن دعا کرے، میں محمد کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول کر۔ اللہ ونڈر ہو گیا، اللہ حیران ہو کے پوچھا تجھے کیسے معلوم ہے میرا بندہ محمد کے بارے میں؟ اس نے کہا تیرے عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد میرا بندہ رسول ہے، تیرے نام کے ساتھ محمد لکھا ہے، میں سمجھا یہ ضرور تیرا کوئی خاص بندہ ہے، میں اس کے وسیلے سے مانگا۔ ہاں تو نے سچ کہا، جب تو نے محمد کا وسیلہ لیا تو میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ جھوٹی روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اللہ کے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں لکھا ہے، بلکہ اللہ کے عرش پر ایک جملہ لکھا ہے، ان رحمتی تغلب علی الغضب، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے عرش پر یہ جملہ لکھا ہے۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے محمد کے وسیلے سے دعا نہیں کی، بلکہ سورہ اعراف کی 23ویں آیت میں وہ الفاظ اللہ نقل کرتا ہے جن الفاظوں کو ہم نے سکھایا، ان الفاظوں سے آدم نے دعا کیا، ہم نے اس پر رحم کر دیا، اسے معاف کر دیا، اور وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کے ہیں۔